قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصا دا تے آمدہ کفن میں لائیو محمد دے غلام دا قبر۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ سالار انبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی چند آیات طیبات کی تلاوت کی ہے، جن میں اللہ پاک نے غزوہ احد کے شہداء کا، مجاہدین کا اور غازیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ چونکہ 16 یا 15 شوال کو ہی غزوہ احد ہوا، اور اس غزوہ میں 70 صحابہ کرام، جن میں سب سے نمایاں نام سید الشہداء ابو المصطفیٰ سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ کا ذکر بھی غزوہ بدر کی طرح بڑی تفصیل سے سورہ آل عمران کے اندر اور اس کے علاوہ دیگر مقامات کے اوپر فرمایا ہے۔ جب بدر میں کافروں کو شکست فاش ہوئی اور وہ واپس مکے لوٹ کر گئے، تو ابو سفیان جو کہ تجارتی قافلہ لے کر مکے سے باہر گیا ہوا تھا، وہ واپس آیا اور بڑی نفع مند تجارت کر کے آیا، اور سارا مال اس نے دار الندوہ جو کہ مشرکین مکہ کے صلاح مشورے کا مقام تھا، وہاں اکٹھے ہو کر وہ مشورے کرتے تھے اور اسلام کے خلاف سازشیں اور منصوبے تیار کرتے تھے۔ تو دار الندوہ کے اندر سارا تجارتی مال جو ہے وہ رکھا ہوا تھا۔ جب مشرکین مکہ بدر سے واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ بہت سارا مال ابو سفیان لے کر آیا ہے، اور بدر میں ہمارے جو لوگ مارے گئے ہیں ان کے لواحقین جو ہیں ان کی مدد کرنا یہ بھی ضروری ہے، تو اس نے کہا کہ مال کے نفع سے ان لوگوں کی مدد کی جائے اور جتنا نفع آیا ہے وہ ان میں تقسیم کر دیا جائے۔ چنانچہ راس المال جو اصل پونجی تھی وہ مالکان کے حوالے کر دی گئی، اور جتنا منافع آیا تھا وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ بلکہ ایک اور لشکر کی تیاری کے لیے وہ مال خرچ کیا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس پر پوری آیت نازل فرمائی
ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ جو کافر ہیں وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، وہ مال خرچ تو کر لیں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر یہ مال کا خرچ کرنا ان کے اوپر حسرت بن جائے گا، ندامت بن جائے گا، شرمندگی کا سامان بن جائے گا۔ ثُمَّ يُغْلَبُونَ، اور وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ چنانچہ احد کے لیے ان کا لشکر جو ہے وہ 3700 زرہ پوش، 200 گھوڑے، 3000 اونٹ اور 15 عورتیں ان کے ساتھ تھیں۔ جبیر بن مطعم نے اپنے حبشی غلام کو، جس کا نام وحشی تھا، اس کو بھیجا اور کہا کہ بدر کے اندر میرے چچا کو مارا گیا ہے، جس کا نام طعیمہ بن عدی تھا، اس کے بدلے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کو اگر قتل کرے گا تو میں تجھے آزاد بھی کر دوں گا، تجھے بڑا انعام بھی دوں گا۔ چنانچہ 14 شوال المکرم کو صحابہ کرام کی ایک جماعت مسلح ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ پہرے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اسی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا اور آپ نے دیکھا کہ آپ نے بڑی مضبوط زرہ پہنی ہوئی ہے اور آپ کی تلوار ذوالفقار جس کا نام تھا وہ ایک کونے سے ٹوٹ گئی ہے۔ ایک گائے دیکھی جس کو ذبح کیا گیا، اور یہ بھی دیکھا کہ آپ کے پیچھے کوئی بندہ مینڈے پر سوار ہو کر آ رہا ہے۔ حضور پاک نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ مضبوط زرہ سے مراد مدینہ منورہ ہے، اور تلوار کا ٹوٹنا جو ہے وہ میرے زخمی ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور گائے جو ہے جس کو ذبح کیا گیا وہ میرے ساتھیوں کا شہید ہونا ہے۔ اور مینڈا جس پر سوار دیکھا وہ مشرکین کا علم بردار طلحہ جس کا نام ہے، جس کو کبش القتیبہ کہا گیا، اس کو میدان جنگ کے اندر مار دیا جائے گا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر ارشاد فرمائی۔ چنانچہ یہ بندہ جو ہے جس کا حضور پاک نے ذکر فرمایا، یہ جب میدان کے اندر آیا تو اس نے مسلمانوں کو للکارا اور کہا کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ جو تم میں سے مر جائے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، اور جو ہم میں سے مر جائے وہ سیدھا جہنم میں جاتا ہے۔ آؤ میدان میں آؤ، یا میں تمہیں قتل کروں تم سیدھے جنت میں جاؤ، یا تم مجھے قتل کر دو تو میں سیدھا جہنم کے اندر جاؤں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں نکلے اور ایک ہی تلوار اس کی کھوپڑی کے اوپر ماری کہ پورا سار اس کا پھٹ گیا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ مسلمانوں نے اور نبی پاک علیہ السلام نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پھر اسی کا بھائی عثمان بن ابی طلحہ اس نے جھنڈا پکڑا، اور اس کے پیچھے عورتیں یہ اشعار پڑھ رہی تھیں، اِنَّ عَلَىٰ أَهْلِ اللِّوَاءِ حَقًّا أَن تُخْضَبَ السَّعْدَةُ أَوْ تَنْدَمَ، کہ بے شک جو علم بردار ہیں ان پر لازم ہے کہ ان کا نیزہ خون سے سرخ ہو جائے یا ٹوٹ جائے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ
امیر حمزہ اللہ کا بھی شعر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شعر ہے۔ انہوں نے غزوہ بدر کے اندر اپنی شجاعت، اپنی بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو سید الشہداء کا لقب عطا کیا، تمام شہیدوں کا سردار۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت نے سید الشہداء کا لقب دیا ہے، اور امیر حمزہ